اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 47ویں نشست ہے۔ ہم گزشتہ نشست میں سورہ لہب کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 112 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم سورہ کا تعارف اور اس کی دونوں صورتوں کا جو تعارف ہے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ کا نام اخلاص ہے، یعنی اخلاص اس لفظ سے آپ واقف ہیں، یعنی مخلص ہونا، خالص ہونا، اس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں کل اس لفظ پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ احد، تنہا، واحد، اس مفہوم میں یہ لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس طرح لم یلد ولم یولد، یہ الفاظ ولادت کا جو مفہوم ہے، یا والد، اسی طرح کا لفظ جو ہے والدین کا لفظ، اسی ولدہ کے فعل سے یا ولدہ کے اسم سے یا ولدہ کے مصدر سے نکلا ہے۔ تو اس میں لم یلد ولم یولد، تو ان الفاظ، یہ الفاظ تو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن جو ان کے مختلف ان میں سے مشتق چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے ساتھ متعلقات الفاظ ہوتے ہیں یا ان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو، تو ہم اس کے مفہوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تم اعلان کرو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے۔ یکتا کا لفظ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہو، لیکن یہ اسی توحید کے معنوں میں، وحدت ہونے کے معنوں میں، ایک ہونے کے معنی میں احد کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ اللہ یکتا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہونے کے معنی میں۔ اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس میں اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، ایک بات کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک تقابل میں، ایک کمپیریزن میں بات کر رہا ہوں، کمپیریٹیو اسٹڈی کے طریقے پر بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ مختلف تفسیروں کو پڑھیں گے اس سورہ کے حوالے سے، یہ سورہ غیر معمولی ہے، بہت اہم ہے، اور اس سورہ کے حوالے سے یعنی بچے کی زبان پر یہ سورہ موجود ہوتی ہے، اس کی غیر معمولی اہمیت بھی ہے، توحید کی سورہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سورہ کی اہمیت کو اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بہت آسان اور بہت سادہ اور بہت کمیونیکیٹو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے تاہم اس کے معنی کی جو وسعت ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ غیر معمولی ہیں، ان کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو میری جو بھی شرکاء ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اس کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس میں بعض مشکل الفاظ، کچھ تھوڑی بہت فلسفیانہ بحثیں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے تناظر میں آئیں، تو آپ ان کو، اس پس منظر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو مفاہیم ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تفہیم کے ساتھ آپ تک منتقل ہو سکیں، کیونکہ یہ قرآن مجید بحیثیت مجموعی بہت اہم ہے، لیکن جس چیز پر پورے دین کی اساس ہے وہ توحید ہے، تو اس کو بیان، اس کا خالص بیان ہے یہ سورہ، تو اس لیے اس کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو جو میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ آپ مختلف مفسرین کی تفاسیر دیکھیں گے تو ہر تفسیر میں عام طور پر شان نزول بیان ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے۔ شان کہتے ہیں معاملے کو، واقعے کو،
यानी जिस मामले में, जिस तनाजुर में, जिस पस मंज़र में, जिस सूरत हाल में ये सूरा नाजिल हुई है, उसके लिए इस्तिलाह में शान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हमारे मुफस्सिरीन हमेशा इस बात को बयान करते हैं कि ये सूरा किस पस मंज़र में, किस मौके पर नाजिल हुई। इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी पस मंज़र को बयान करने का फ़ायदा ये होता है कि बात किस तनाजुर में हो रही है, किस मौका पर हो रही है, मुखातबीन कौन है, उसमें अगर जोर है तो उसका सबब क्या है, उसमें अगर कानून की बात है तो उसका बाइस क्या है। तो ये सारे पहलू जो हैं, इसका अंदाज़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है अगर हमें मालूम हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसी वजह से मुफस्सिरीन बयान करते हैं, लेकिन जो कुछ बयान किया जाता है वो बयान किया जाता है, जो फ़र्क है मदरसा फ़राही में, गांधी साहब की इस तफसीर में या बाकी तफासिर में, बिलअमूम जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि मदरसा फ़राही के लोग, मौलाना अमीन हसन इस्लाही या गांधी साहब या इमाम फ़राही, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि इसका तयन कि ये सूरा किस पस मंज़र में नाजिल हुई है खुद कुरान के अंदर से करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। यानी खारिज से ताउन ज़रूर हासिल किया जाता है, लेकिन कुरान का उसलूब, कुरान का बयान, कुरान की बात क्या कह रही है उसके अंदर से करने की, इसका मुतय्यन करने की, इसका तयन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आमतौर पर तफसीरें हैं उनमें इसका तयन बिलअमूम खारिज से किया जाता है। खारिज से करने का मतलब ये है कि चूँकि रिवायात के अंदर बाज़ ऐसी आसार की चीज़ें, बाज़ ऐसी अहादीस की नौइयत की चीज़ें मौजूद हैं जिनमें इस तरह का जिक्र किया है कि ये सूरा फ़लाँ मौके पर नाज़िल हुई या फ़लाँ सवाल किया गया तो उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को तिलावत फरमाया। तो उसमें चूँकि ये वाज़ेह नहीं होता कि वो अव्वलन तिलावत फरमाया, यानी क्या पहले ही मौके पर जब ये सूरा नाजिल हुई तो उस मौके पर नाजिल आपने इसको बयान फरमाया, इसकी तिलावत फरमाई, या ऐसा हुआ कि वो सूरा तो पहले ही नाजिल हो चुकी थी, बाद में किसी बात की वजाहत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा की किसी सवाल के जवाब में वजाहत फरमाई, यानी इस सूरा को बयान कर दिया किसी बात के जवाब में। तो आम तौर पर आप तफासिर के अंदर देखेंगे इस सूरा का जो शान नज़ूल बयान हुआ वो मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मुख्तलिफ आसार हैं, सहाबा के हवाले से भी, बाद में ताबईन के हवाले से भी, उलमा के हवाले से भी। वो जो बातें बयान की जाती हैं उनमें ये होता है कि फ़लाँ वफ़द आया, मिसाल के तौर पर ईसाइयों का या यहूदियों का, फ़लाँ लोग आए, उन्होंने अल्लाह ताला के हवाले से सवाल किए, तो उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को बयान फरमाया, इसकी तिलावत फरमाई। तो इससे ये अखज़ किया जाता है कि असल में उन सवालों के जवाब में जब आपने तिलावत फरमाई तो उसी मौके पर अल्लाह ताला ने इस सूरा को नाजिल किया होगा। इसी तरह यानी बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि आप जिस रब की, जिस अल्लाह की बात कर रहे हैं उस अल्लाह का नसब क्या है। इसका भी एक पस मंज़र है, यानी जब भी तारुफ करते थे अहले अरब दूसरे के साथ तो सबसे पहले जैसे हम पूछते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो उसका तारुफ पूछते हैं कि वो कौन है, क्या उसका पस मंज़र है। किसी शख्सियत का तारुफ किया जाए तो उसका भी नसब पूछा जाता है या उसकी शख्सियत का तारुफ, उसका बैकग्राउंड, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अरबों के अंदर जो रिवायत थी या जो तरीका था वो ये था कि ये पूछा जाता था कि आपका नसब क्या है, यानी चूँकि नसब को गैर मामूली अहमियत हासिल थी, किस नस्ल से, किस सिलसिले से वो ताल्लुक़ रखता है दूसरा शख्स, तो इसलिए उनके यहाँ सबसे पहला सवाल ही ये किया जाता था जब भी किसी से तारुफ होता था, किसी नई शख्सियत का, तो उसके बारे में ये सवाल किया जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ लोग आए और वो कुफ़ार के लोग भी थे, कुरैश के लोग भी थे, इसी तरह यहूद व नसारा के लोग भी थे। तो मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्होंने सवाल किया कि जिस हस्ती का आप नाम ले रहे हैं, जिसको आप इलाह कह रहे हैं, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, जिसको आप अपना परवरदिगार रब कहते हैं, उसका क्या नसब है, उसका ज़रा तारुफ करवाइए कि उसका नसब क्या है। उसके जवाब में आप ये बात कहते थे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी गोया कि उसका कोई बाप है न बेटा है, उसका इस नौइयत का कोई नसब नहीं है जिस नौइयत का नसब हमारे यहाँ इंसानों के अंदर मौजूद होता है। तो ये वो पस मंज़र है, ये वो तनाजुर है जिसके अंदर बयान किया जाता है कि ये सूरा नाजिल हुई।
اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو میں اصل میں جس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے سامنے رکھیے، یہ بات اپنے سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ جس سے آپ کو مدرسہ فراہی کی اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے تو وہ واضح ہوگی کہ انہوں نے کیا بات کی، تو وہ اس کو یہاں سے نہیں بیان کرتے، مدرسہ فراہی کے لوگ اس بات کو یہاں سے نہیں بیان کرتے کہ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ایک سوال کے لحاظ سے بیان کیا جائے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کا نسب کیا ہے وہ بتائیے، اس کے جواب میں آپ نے یہ سورہ تلاوت فرمائی۔ تو ہم جس طریقے سے اس بات کو دیکھتے ہیں اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ بات یہی سامنے آتی ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک سلسلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اور اس دعوت کے اختتام پر جب اتمام حجت ہو گیا ہے، ساری بات مکمل ہو گئی ہے، اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کل یا ایھا الکافرون، یہ الفاظ ادا فرمائے، تو اس کے بعد جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ تو یہ یعنی یہ اصل میں اتمام حجت کے موقع کی بات ہے، اس سے پہلے کی یا اس کے بعد کی یہ چیز اس کو ہم قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کو اب جب میں تفصیل کرنے کی کوشش کروں گا تو اس سے مزید آپ کی وضاحت ہو جائے گی کہ اصل میں لفظ کل ہے، یہ اس مفہوم میں ہے جس میں پیچھے کل یا ایھا الکافرون، جس میں پیچھے کل یا ایھا الکافرون میں آیا ہے، یعنی یہ وہی انداز کا کل ہے جو پیچھے آیا ہے، یعنی برملا کہہ دو اور اس طریقے سے منادی کر دو کہ کسی کو کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو کہہ دیجئے عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں مفسرین جو ترجمہ کرتے ہیں یا جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اللہ ایک ہے، عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے استاد گرامی نے کیا ترجمہ کر دیا ہے، اعلان کرو اے پیغمبر، یعنی اصل میں یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ جب منادی کرنے کا موقع ہے، اعلان کرنے کا موقع ہے، حجت تمام ہو گئی ہے، بات پوری ہو گئی ہے، اب ان کا دین ان کے لیے ہے، آپ کا دین آپ کے لیے ہے، اور آپ نے اس قوم کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ اب ان دلوں میں کوئی تیل باقی نہیں رہا، کوئی ان کے اندر تبدیلی کی اور انقلاب کی کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ وہ مقام ہے جس پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اعلان کر دو اے پیغمبر۔ ایک پہلو یہ دیکھیے، یہ اس کل جو آیا ہے یہ اسی جگہ سے آیا ہے۔ اب اس میں استاذ امام لکھتے ہیں یعنی مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اس طرح کے اعلان کی ضرورت، یہ اب دیکھیے کہ یہ کہاں سے بات کو بیان کر رہے ہیں، اس طرح کے اعلان کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بحث و مناظرہ کا پورا دور گزر چکتا ہے، یعنی جب ساری استدلال ہو گیا، بات پوری ہو گئی، جو نتائج نکلنے تھے وہ نکل آئے، جس نے ماننا تھا مان لیا اور جس نے انکار کی جگہ پر جم کر کھڑے ہونا تھا وہ جم کر کھڑا ہو گیا، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سمجھانے کا حق ادا ہو چکا ہے۔ اب جو لوگ مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ بات کو الجھانے اور طول دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے موقع پر یہ مناسب ہوتا ہے کہ بات دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں اس طرح کہہ دی جائے کہ مخاطب اندازہ کر لے کہ متکلم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب وہ نہ اپنا مزید وقت ضائع کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اس کے موقف میں کسی تبدیلی یا لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ آخری بات ہے، حتمی بات ہے، فائنل بات ہے جو اللہ کے نبی کی طرف سے قریش کے لیے کہہ دی گئی تھی، یہاں سے یہ بات کہی گئی ہے، یعنی ایک طرح سے آخری جملے ہیں جن کو کہہ کر پیغمبر ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔ کوئی سوال ہوگا اس کی وضاحت میں تو میں بعد میں اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیے دوسرا جو اس کے اندر مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے قل هو اللہ احد، تو عام طور پر جو
सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ जो है ये किस मकसद के लिए आया। आमतौर पर तर्जमा यही किया जाता है कि कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अल्लाह है, और अहद को अल्लाह के साथ मुत्तसिल कर दिया जाता है, यानी वो अल्लाह एक है। गोया के हुआ जो है मुब्तदा होता है। जुमले आमतौर पर जो जुमला इस्मिया है अरबी जुबान के अंदर, उसके दो अज्जा होते हैं, एक मुब्तदा होता है, एक उसकी खबर होती है। यानी पहला हिस्सा बिलअमूम मुब्तदा होता है और दूसरा हिस्सा उसकी खबर होती है। तो हुआ जो है वो मुब्तदा है और अल्लाह अहद जो है वो उसकी खबर है। ये इसकी तारीफ की जाती है। लेकिन जो मदरसा फराही के लोगों ने तारीफ की है, उस्ताद ग्रामी ने जो इसकी तारीफ की है, वो दूसरे तरीके से पहलू के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। यानी जुबान के लिहाज से इसको मुब्तदा कहा जाए और बाकी को खबर कहा जाए तो ये दुरुस्त होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में भी अगर कोई बात कही जाए तो उसमें भी ऐसी कोई गलती या कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं होगी। तो असल में वह ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा है कि असल अल्फाज हैं हुवल्लाहु अहद, इनमें हुआ ज़मीर शान है। असल अल्फाज हैं हुवल्लाहु अहद, इनमें हुआ ज़मीर शान है। अब ज़मीर शान क्या होती है इसको वाज़े किया है उन्होंने। ये जुमला ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन बात की तफहीम के लिए आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। उम्मीद है कि इसका मफहूम आप पर वाज़े हो जाए। ये जुमले से पहले आती है और अहले नहव के नज़दीक मजहूल होती है। ये जुमले से पहले आती है और अहले नहव के नज़दीक मजहूल होती है। उर्दू जुबान में हम इसका मफहूम बात ये है, किस्सा ये है, हकीकत ये है, और इस तरह के बाज दूसरे जुमलों से अदा कर सकते हैं। इससे मकसूद ये होता है कि अगले जुमले के लिए एक ऐसा मुब्तदा मुयस्सर हो जाए जो मुखातिब को खबर के लिए पूरी तरह तैयार कर। अल्लाह इसमें ज़ात है, ये पूरी बात एक दफ़ा समझ लीजिए, फिर मैं उसको दोबारा वज़ाहत करता हूँ। अल्लाह इसमें ज़ात है और लफ्ज़ इला पर अलिफ लाम दाखिल करके बना। ये पहले मेरा ख्याल है कि इस बात को समझ लीजिए कि ज़मीर शान क्या होती है। ज़मीर शान यानी जब हम उर्दू में बात करते हैं किसी बात को, हम मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि अल्लाह एक, ये एक स्टेटमेंट हो गई। लेकिन इसके साथ अगर हम इस अल्लाह एक वाले जुमले पर जोर देना चाहें तो क्या तरीका इख्तियार करेंगे। तो उर्दू जुबान में भी, अरबी जुबान में भी और बाकी जुबानों में भी ये तरीका होता है कि हम पहले एक बात करते हैं कि देखिए बात ये है, वाकया ये है, हकीकत ये है कि अल्लाह एक है। बात तो वही की गई है, हकीकत ये है, वाकया ये है, सूरत हाल ये है, मामला ये है। तो हम पहले एक हिस्से को या पहले एक बात को स्ट्रेस के लिए तैयार करते हैं। मकसद ये होता है कि जो सुनने वाला है, यानी सुनने वाला सामने बैठा हुआ है, उसको आप इमेजिन कीजिए और उसको ये कहिए कि जलजला आने वाला है, ये एक जुमला है, और अचानक आपने ये जुमला बोला। और उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप ये कहें कि वाकया ये है, हकीकत ये है, तो वो बंदा मुतवज्जे हो गया। जब वो मुतवज्जे हो गया तो उसके बाद आपने वो बड़ी खबर उसको सुनाई है जो बाद में सुनाने वाले हैं, तो वो पहली सूरत में हो सकता है उस सतह पर वो मुतवज्जे ना हुआ। तो ये अपनी जुबान में भी हम इस तरीके को इख्तियार करते हैं कि वाकया ये है, हकीकत ये है कि जलजला आने वाला है। तो ये इसको उम्मीद है कि मेरा ख्याल चुके हर जुबान में ये तरीका इस्तेमाल होता है, इसको आप समझ गए होंगे। इसी की वजाहत की है उस्ताद ग्रामी ने इस तफसीर के अंदर। उर्दू जुबान में हम इस बात का, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि उसके तनाजुर को आप समझ सकें। उर्दू जुबान में हम इसका मफहूम बात ये है, किस्सा ये है, हकीकत ये है, और इस तरह के बाज दूसरे जुमलों से अदा कर सकते हैं। इससे मकसूद ये होता है कि अगले जुमले के लिए एक ऐसा मुब्तदा मुयस्सर आ जाए जो मुखातिब को खबर के लिए पूरी तरह तैयार कर दे। अल्लाह, अब आगे दूसरा हिस्सा है।
اللہ اس میں ذات ہے اور لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک اور بات کروں گا۔ دوبارہ جملہ سنیے گا۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ یہ جملہ بولتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا جو تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے یا اللہ کے حوالے سے جو بات کی ہے تو وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل جس کے بارے میں یہ سوال کرنا کی گنجائش پیدا ہو کہ جی اس کا نسب بتائیے، وہ کون سی، یعنی وہ بات پوچھی جائے جیسے دوسرے لوگ اس ہستی کا، اس شخصیت کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا نسب پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اس نوعیت کی روایتیں ہیں یا اس نوعیت کی باتیں ہیں تو وہ کوئی عام بندہ تو پوچھ سکتا ہے، ایسا انسان تو پوچھ سکتا ہے جس کا اس مفہوم سے یا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسے لوگ آئے ہیں جو اللہ کے لفظ سے واقف نہیں ہیں، ایسے لوگ آئے ہیں جو اللہ کے لفظ کے ساتھ خصوصیات جو عربوں کے ہاں موجود تھی، پہلے سے موجود تھی، ان سے واقف نہیں ہے، تو وہ تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا وہ اس کے ساتھ، کس قبیلے کے ساتھ، کس نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ تو پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ جو اہل عرب ہیں، کیا وہ پوچھ سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے معلوم و معروف ہستی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی تعارف نیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ اللہ کی ذات ان کے ہاں پوری طرح معلوم ہے، پوری طرح معروف ہے۔ یہی لفظ یعنی اللہ کا لفظ عربی زبان کے اندر قرآن مجید کے آنے سے داخل نہیں ہوا ہے، یہ اس سے پہلے ہی عربوں کے ہاں یہی لفظ، یہی اسم انہی مفاہیم کے ساتھ پہلے سے موجود ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دین سے بالکل ہی بے بہرا تھے۔ یعنی وہ اللہ اس میں ذات ہے اور لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود، یہ بات غور سے پڑھیے گا، اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ اس کو آپ اپنے جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے تناظر میں بھی سمجھ لیجیے۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں شرک کے مختلف مظاہر پائے جاتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی غوث ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کتب ہے، اور ان کے ساتھ ہم ان چیزوں کو وابستہ کر لیتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ یعنی ان سے منتیں بھی مانگتے ہیں، ان کے سامنے دعائیں بھی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، ان کی قبروں پر بھی جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہاں پر لوگ کرتے ہیں۔ تو جب وہ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرسنالٹی، یہ ہستی یا یہ شخص جو ہے جس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، جس کو اپنا کوئی دکھڑا سنا رہے ہیں، کوئی بات پیش کر رہے ہیں، یہ جو پرسن ہے یہ اللہ پروردگار عالم نہیں ہے۔ یہ ان کو معلوم ہوتا اس کے ماتحت ہے، یعنی اس کے نیچے ہی سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ یعنی سب سے زیادہ جس ہستی کو بڑا سمجھا جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس ہستی کو بھی ایسا نہیں رکھا جاتا کہ بالکل اللہ کے برابر کر لیا جائے یا اللہ سے اوپر سمجھ لیا جائے، معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے بعد ہی رکھا جاتا ہے۔ تو شرک کے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ مظاہر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں یا دیگر اقوام کے اندر جو ادیان کے اندر کھڑی ہوتی ہیں، جن کے اندر اللہ کا تصور موجود ہوتا ہے، تو وہ قومیں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ جن چیزوں کو، جن ہستیوں کو، جن لوگوں کو شریک کر رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ اللہ کا ایگزیکٹلی ہم سر قرار دے رہی ہوتی
بلکہ اس کے معاملات میں شریک سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں شرک ہے ہی یہی کہ اللہ کے معاملات میں شریک سمجھا جائے، ایسا نہیں کہ وہ اس سے برتر۔ تو جو عیسائیت ہے، عیسائیت کے اندر بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود میں حضرت عیسیٰ کو شریک کر دیا گیا، ان کا بیٹا قرار دے دیا گیا، اللہ کے وجود کی نفی نہیں کی گئی۔ اسی طرح اور پھر بعد میں بیان ہی اس کو اللہ تعالیٰ قرار دے دیا گیا۔ تو یہ گویا کہ ایک بیٹا ماں اور مل کے ایک یونٹ بنا دیا گیا۔ تو ان کے ہاں اس نوعیت کی بات ہوئی، ہمارے ہاں جو بات ہوئی ہے وہ بات اس کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ قریش کے ہاں بھی اسی نوعیت کی بات تھی، جو ان کے دیوی، جو ان کے دیوتا تھے، وہ اللہ کو مانتے ہوئے ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو یا ان جنات کو، ان ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے۔ ذات میں شریک نہیں کرتے، صفات میں شریک کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک عیسائیت ہے تو وہاں انہوں نے ذات میں شریک کر دیا۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کا حصہ بنا دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تصوف میں اس طرح کی بعض چیزیں موجود ہیں، وہ کبھی اور موقع ہوگا تو اس کو ڈسکس کریں۔ احد کے معنی کیا؟ احد کے معنی ہے جو ہر پہلو سے یگانہ و یکتا اور بے ہما ہے۔ یگانہ کہتے ہیں کہ جو یکتا ہی کے معنی میں آتا ہے، یکتا کہتے ہیں تنہا، واحد، ایک۔ تو یہ واحد، ایک، تنہا، یہ اسی کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف طریقے کے الفاظ ہیں، مترادفات ہیں۔ یگانہ بھی، یکتا بھی، تنہا بھی، واحد بھی۔ بے ہما بھی اصل میں ہما کہتے ہیں کل کو، تمام کو، اور بے کہتے ہیں بغیر، یعنی جو کل کے بغیر ہو، بالکل اکیلا ہو، علیحدہ ہو، تنہا ہو۔ تو یہ ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں جو یہاں بات کی وضاحت کے لیے بعض اوقات بہت شیڈز کا فرق ہوتا ہے معمولی، تو لیکن تمام شیڈز کو کور کرنے کے لیے اس کے مختلف مترادفات کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے مصنف کی طرف سے۔ استاد امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اہل لغت نے واحد اور احد میں یہ فرق کیا ہے۔ اب ایک فرق ہے جو اہل لغت نے کیا ہے واحد اور احد میں، چونکہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے مولانا اصلاحی نے اس کو بیان کیا اور اسی کا حوالہ دیا ہے جناب غامدی صاحب نے۔ اہل لغت نے واحد اور احد میں یہ فرق کیا ہے، یعنی واحد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے اور احد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے وہ بتایا ہے کہ احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اور واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ مثال کے طور پر ذات میں شریک ہونے کا مطلب جیسا میں نے واضح کر دیا، یعنی کسی ہستی کا باپ ہونا، اس کی نسل ہونا، اس کا بیٹا ہونا، یہ اس کے وجود کے اندر شریک ہے، اس کی ذات میں شریک ہونا۔ اور صفات میں شریک ہونا کیا ہے؟ صفات میں شریک ہونا ہے کہ اگر کسی کو خالق سمجھنا ہے تو اس کی صفت خلق میں دوسروں کو شریک کیا جائے، کسی کو رحیم سمجھنا ہے تو اس کی صفت رحمت میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ تو یہ جو شرکت ہے یہ صفات میں شرکت ہوتی ہے، اور اس لیے وہ واحد، اس طرح کی شرکت کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مجرد کرنے کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے الگ کرنے کے لیے۔ غالباً اسی لیے انہوں نے، چونکہ یہ ظاہر زبان کی چیز اس طریقے سے قطعی نہیں ہے، تو غالباً اسی وجہ سے لفظ احد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے صفت کے طور پر نہیں آیا۔ اس سے یکتائی اور بے ہمگی من کل الوجوہ سمجھی جاتی ہے۔ من کل الوجوہ یعنی ہر پہلو سے، من کل الوجوہ، وجوہ کہتے ہیں مختلف چہرے، وجوہ وجہ کی جمع ہے اور جس کا معنی ہے کل الوجوہ، تمام چہرے، یعنی تمام پہلوؤں سے جو اس کی بے ہمگی ہے، یعنی اس کا تنہا ہونا، یکتا ہونا، الگ ہونا، تمام پہلوؤں سے سمجھی جاتی ہے، جیسے ہی اس کے لیے احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہر رشتہ و قرابت سے پاکی و برتری، رشتہ، قرابت رشتہ داری، کلوزنس، قریب ہونا، قریب ہونے کا لفظ بھی اسی قرابت داری سے۔ ہر رشتہ و قرابت، اور رشتہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ کہتے ہیں لنک کو، اور اسی کے لیے جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں، جو فیملی ریلیشنز ہیں، ان کے لیے لفظ رشتہ استعمال۔ ہر رشتہ و قرابت سے پاکی و برتری اس کا لازمہ ہے، یعنی لازمی حصہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ وہ قدیم ہے اور باقی سب حادث و مخلوق۔ یہ تھوڑے سے
فلسفیانہ تناظر کے الفاظ بھی ہیں، کیونکہ یہ بحث مابعد الطبیعیات سے بھی متعلق ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو بھی سمجھ لیجیے۔ قدیم کہتے ہیں یعنی یہ اصطلاح ہے، ویسے تو اس کا مفہوم بھی پرانا، قدیم کا لفظ ہے پرانا، لیکن فلسفے کی اصطلاح میں، علم کی اصطلاح میں قدیم کہتے ہیں یعنی جو اولین ہو، جس سے پیچھے کچھ نہ ہو، سب سے پہلا قدیم اس کو کہتے ہیں، اور یعنی جو قدیم ترین ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہے، اور حادث اس کے لیے یا مخلوق اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حادث مخلوق کو کہتے ہیں، مخلوق یعنی جو چیز حادثہ ہو، واقعہ ہو، کسی صورتحال کے نتیجے میں تخلیق پائی ہو۔ تو حادث اصل میں کسی اچانک صورتحال سے، کسی واقعے سے، کسی حادثے سے نکلا ہوا معاملہ ہے۔ حادثے سے مراد وہ حادثہ نہ لیجئے جو ہم عام طور پر، وہ بھی اصل میں ایک واقعہ ہوتا ہے جو اچانک یک بجک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حادثہ کہتے ہیں۔ تو حادث اور مخلوق ہے، یعنی مخلوق ہے کہ وہ تخلیق کی گئی ہے، قدیم نہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ قدیم کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حادث کا ہوتا ہے، مخلوق کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ وہ ازلی نہیں ہے، وہ قدیم نہیں ہے، بلکہ وہ چاہے اربوں سال بھی پرانا ہے، تب بھی وہ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اس کی تخلیق ہوئی۔ تو یہ فرق کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ قدیم ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کائنات کی جو ہستیاں ہیں وہ حادث ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلے خود بخود تھا وہ ہمیشہ سے تھا۔ یہ ذرا اس کو جملے تھوڑے سے بعض اس میں مشکل الفاظ ہیں تو غور سے سمجھ لیجیے گا۔ حادث اور مخلوق کو میں نے واضح کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلے خود بخود تھا یعنی قدیم تھا اور خود بخود تھا۔ خود بخود کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کی بنا پر موجود ہے۔ یہ بحثیں ہیں فلسفے کی کہ اللہ نے کس کو بنایا، اور پھر کائنات کو اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے، یہ بحثیں ہیں۔ تو وہ اس کا جواب جو دین دیتا ہے وہ دین یہ دیتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، وہ خود بخود موجود ہے، وہ اپنی بنیاد پر موجود ہے، ورنہ یہ علت و معلول کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ہم اگر فرض کر لیں خدا نہ خواستہ کہ اللہ کو فلاں نے بنایا ہے، تو پھر اس کو کس نے بنایا، اس کو فلاں نے بنایا ہے تو اس کو کس نے بنایا، تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ایک جگہ ایسی ماننی پڑے گی کہ جہاں سے کوئی ابتدا ہوئی ہے، جہاں سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی، وہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، سب کچھ کا بنانے والا وہ ہے، اس سے پیچھے کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلے خود بخود تھا وہ ہمیشہ سے تھا، کیونکہ جو کبھی نیست رہا ہو وہ خود ہرگز ہست نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ دیکھیے، کیونکہ جو کبھی نیست رہا ہو، نیست کا مطلب ہے یعنی جس کا وجود ہی نہ ہو، کبھی نیست رہا ہو وہ خود ہرگز ہست نہیں ہو سکتا۔ ہست کہتے ہیں ہونا کو، یعنی یہ بھی اصطلاحات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کبھی یعنی قدیم رہا ہو وہ ہرگز مخلوق نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ لازماً قدیم اس کو مانا جائے، اور باقی ساری چیزوں کو اس کی مخلوق یا حادثے کی نوعیت میں یا اتفاقی طور پر یا کسی بھی پہلو سے بعد میں تشکیل پانے والی ایک زمانہ مقرر سمجھنا چاہیے جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ کیونکہ جو کبھی نیست رہا ہو وہ خود کبھی ہرگز ہست نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے دو باتیں ماننی ضروری ہیں۔ یہ اس پوری جو کچھ فلسفیانہ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اس کا خلاصہ جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اس وجہ سے دو باتیں ماننی ضروری ہوئی، ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے، دوسری یہ کہ اس کے سوا جو بھی ہیں وہ سب اس کی مخلوق۔ یہ ہے اس بات کا یعنی قل هو اللہ احد کا جو منطقی نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور کیونکہ اگر اس کو مخلوق مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب وہ نہیں تھا، جب چونکہ وہ قدیم ہے تو اس لیے ہم اس کو یہ مانیں گے کہ وہ ہست نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں واضح ہو گئی۔ ایک یہ
کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور دوسری کیا ہے کہ اس کے سوا جو بھی ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہے. یعنی یہ اس کے قدیم ماننے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے سوا باقی سب کو حادث اور مخلوق مانا جائے. بے ہمگی کے یہ لازمی نتیجے ہیں جن کا انکار عقل کے خلاف ہے. بس یہ کہنا کہ وہ احد ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ وہ قدیم، لم یزل اور خالق کل ہے. قدیم مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو جو ازل سے ہے، جس کے پیچھے کوئی نہیں. لم یزل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جس کا کوئی خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف. اور خالق کل ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے. یہ اس کے منطقی نتائج ہیں. جیسے ہی ہم قل هو اللہ احد کا جملہ بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے منطقی طور پر، عقلی طور پر، واضح طور پر سامنے آتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اصل میں لفظ صمد استعمال ہوا، اللہ سب کا سہارا ہے. اب جو اگلا ہے نقطہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اصل میں لفظ صمد استعمال ہوا ہے، یہ اس چٹان کے لیے آتا ہے جو حملے کے وقت پناہ کا کام دیتی ہے. یعنی جب تیروں سے دشمن حملہ کر رہا ہو یا وہ دور سے حملہ آور ہو، تو کسی جگہ، کسی بڑی پتھر کی چٹان کے پیچھے، پہاڑ کی چٹان کے پیچھے لوگ چھپتے ہیں تاکہ ان کو آنے والی جلغار کو روکا جا سکے اور اس کی پناہ حاصل کرے. تو عام طور پر یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح کی تعبیرات ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بات کو بیان کرنے کے لیے آتی ہیں. یعنی اس طرح کے استعارے ہوتے ہیں، وہ بات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں بیان نہیں ہیں. اگرچہ ظاہر ہے کہ سمد جو ہے وہ چٹان ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق، لیکن بات کی تفہیم کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. یہ اس بڑی چٹان کے لیے آتا ہے جو حملے کے وقت پناہ کا کام دے. زبور اور دوسرے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کو اسی لحاظ سے چٹان اور مدد کی چٹان کہا. عہد کے ساتھ یہ اسی طرح بطور بدر کا لایا گیا. بدر کا اصل میں کہتے ہیں کہ جو بالکل ساتھ منسلک ہو، ساتھ کھڑا ہوا ہو، ساتھی کو کہتے ہیں اصل میں بدر کا. اسی طرح عربی زبان کے اندر یہ لفظ اس گائیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو راستہ دکھانے کے لیے آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو یہ بدر کا جو ہے وہ بالکل اسی پہلو سے آیا ہے عہد کے ساتھ. یعنی یہ وہ کیا ہے، اور اس کا ایک ساتھ متصل کہ وہ واحد ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ انسانوں کا سہارا بھی ہے. جس طرح یعنی قرآن مجید میں یہ اور بھی طریقے استعمال کیے گئے ہیں اسی طرح کے، جیسے غنی کے ساتھ حمید لایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے، یعنی اس کا عہد کا مطلب کے ساتھ سمد میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یقیناً سب سے الگ اور ہر لحاظ سے بے ہما ہے. یعنی کوئی کسی کے ساتھ وہ متصل نہیں ہے، کسی کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہے، الگ اور علیحدہ ہے. مگر اس کے ساتھ وہی سب کے لیے پناہ کی چٹان اور سب کا ملجا و ماوا بھی ہے. ملجا و ماوا یعنی والی وارث، جس کے سامنے جا کے، جس کے پیچھے چھپ کر، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں. اس کے بندے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ان کی بات سنتا اور ان کی فریاد کو پہنچتا ہے. یہ وجہ ہے جو آگے بیان کی ہے استاذ گرامی نے. اس کو آپ سنیے گا تو اس کے مفہوم کو آپ پوری طرح سمجھ سکیں گے کہ کیوں الصمد کا لفظ اس کے ساتھ آیا، کیوں آیا. اس کے یگانہ و یکتا ہونے سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے وجہ جس کے لیے الصمد کا لفظ آیا ہے، اللہ الصمد. کیونکہ جیسے ہی ہم اپنے زمانے میں بھی استعمال کریں، اپنی زبان میں بھی استعمال کریں کہ وہ تو بالکل تنہا ہے، جیسے ہی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی شخص کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے دنیا سے، لوگوں سے، انسانوں سے اپنی علیحدگی اختیار کر لی ہے. کوئی اس کے ساتھ اپنی بات شیئر نہیں کرتا، وہ اپنی بات یا اپنا معاملہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. تو تنہائی
बिल्कुल दूसरों से अलग हो जाने, उनके साथ बेताल्लुक हो जाने को जाहिर करती है। तो इससे ये गलत फहमी पैदा हो सकती थी। अहद के लफ्ज से ये ख्याल आ जाता है कि जब अहद है तो फिर तो उसको, तन्हा है तो उसको मुतल्लक नहीं होना चाहिए। ये फहम में इस तरह की चीज पैदा हो जाती थी। तो उस गलत फहमी को दूर करने के लिए फिर समद का लफ्ज आ गया है। उसके यकाना, यगाना और यकता होने से ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कोई खामोश इल्लतुल इलल या मुहर्रक अव्वल है। इल्लतुल इलल ये भी फलसफे की इस्तिलाह है। इल्लत कहते हैं वजह को, और इलल इल्लत की जमा है, यानी वजह, वजहें। तो इसका लफ्जी तर्जमा होगा वजहों की वजह, यानी रीजंस ऑफ द रीजन, तो या रीजन ऑफ द रीजंस, ये कोई भी इसका तर्जुमा, वजहों की वजह। तो खामोश इल्लतुल इलल का मतलब ये होगा कि एक चीज है, उससे फिर दूसरी चीज फूटी, दूसरी से तीसरी चीज फूटी, तीसरी से चौथी चीज फूटी। तो जो मुख्तलिफ चीजें फूटने वाली हैं, आगे आगे चलने वाली हैं, वो असल में वो किसी पहली जो चीज है उसका एक प्रोडक्ट है, उसका एक नतीजा है, बाय प्रोडक्ट है। तो ये नहीं समझना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि वो कोई इल्लतुल इलल नहीं है या मुहर्रक अव्वल नहीं है। मुहर्रक अव्वल ये भी फलसफे की इस्तिलाह है। मतलब ये है कि एक इब्तदाई फोर्स थी जिसने अचानक चली और बिग बैंग हुआ और काम हो गया, बस। तो वो बिग बैंग हो गया तो उसके बाद आगे मामला खुद ब खुद ही चलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मुहर्रक अव्वल था या इब्तदाई तहरीक थी या इब्तदाई चीज थी, उसकी बस उस इब्तदाई तहरीक के बाद में कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो ये इस गलत फहमी को दूर करने के लिए असल में समद का लफ्ज आया है। इस बात को उन्होंने बाजी, वो कोई खामोश इल्लतुल इलल या मुहर्रक अव्वल है जिसे अपनी मखलूकात से कोई ताल्लुक नहीं, इस गलत फहमी में नहीं पड़ जाना चाहिए। आगे देखिए कि वो ना बाप है, ना बेटा, और ना कोई उसका हमसर है। 12 नंबर देखिए, ये बात लफ्ज अहद के अंदर भी मौजूद थी, लेकिन कुरान के मुखातबीन, ये क्यों आया है लम यलिद व लम यूलद, मजीद वजाहत के लिए। ये बात लफ्ज अहद के अंदर भी मौजूद, लेकिन कुरान के मुखातबीन चूंकि खुदा के बेटे और बेटियां बनाए हुए, इसलिए लफ्ज का ये मुजमर उसने खोल दिया। मुजमर कहते हैं कि बाज़ औक़ात बात के अंदर जो छुपी हुई बात होती है वो बयान तो मौजूद होता है, यानी अहद के अंदर ये बात छुपी हुई मौजूद थी कि वो लम यलिद है व लम युलद है। ये लफ्ज अहद के अंदर मौजूद है, लेकिन ये उसी के मुजमर को, उसी के अंदर छुपी हुई बात को अल्लाह ताला ने खास तौर पर क्यों खोला है? इसलिए खोला है कि कुरान के मुखातबीन खुदा के बेटे और बेटियां बनाए हुए, उसकी वजाहत के लिए इस लफ्ज को और ज्यादा नुमाया कर दिया गया। ये मुजमर इसलिए खोल दिया है ताकि खुदा की यकताई और बेहमगी की हकीकत इस तरह बेनकाब कर दी जाए। बेनकाब कहते हैं चेहरे से पर्दा उठा देना, यानी बिल्कुल वाशगाफ कर दी जाए, खुली कर दी जाए, साफ कर दी जाए कि ना इश्तबा की गुंजाइश बाकी रहे, किसी शुबे की, शक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे, और ना कोई चीज मजल्लाए कदम बन सके। मजल्लाए कदम कहते हैं यानी कदम के फिसलने की जगह को, यानी ऐसी जगह जहां से इंसान के कदम फिसल सकते हैं। वो किसी गलत रास्ते पर जा सकता है फिसल कर, या गड्ढे में गिर सकता है। तो ये कोई चीज ऐसी ना हो जिससे वो भटक सकता हो, ये मजल्ला कदम बन सके। तो ना इश्तबा की गुंजाइश बाकी रहे और ना ये सूरत हाल पैदा हो कि वो रास्ते से भटक सके या गिर सके और आगे बढ़ने से रुक सके। तो ये उम्मीद है कि ये हिस्सा भी आपको वाज़ेह हो गया होगा। आखिरी नोट की तरफ बढ़ते हैं। वो ना बाप है ना बेटा और ना उसका कोई हमसर है। हमसर पर जो बात कही है, उस्ताद गिरामी लिखते हैं कि असल में लफ्ज़े कुफवन है। ये कुफ का लफ्ज ये नज़ीर, मुशाबे, मुमासल और हम रुतबा के मानी में आता है। हदीस में भी इसका ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसमें ये कहा जाता है कि जब आप शादी करना चाहें
تو اس کے لیے کفر کو دیکھیں. کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایسی جگہ پر شادی کریں کہ جہاں پر وہ ہم پلہ ہو، مشابہ ہو، خاندانی پہلوؤں سے یا اور پہلوؤں سے. تو اس سے کچھ فلسفیانہ معذرت فقہ کے نقطے بھی نکالے گئے ہیں، لیکن یہاں میں نے کفر کو، چونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے علم میں یہ لفظ موجود ہو، تو وہاں بھی اصل میں یہی لفظ ہے جو کفر استعمال ہوا ہے. اصل میں لفظ کفر ہے. یہ نظیر، مشابہ، نظیر کہتے ہیں یعنی اس کی مثال ہوئی. مثال بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال بھی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا مماثل واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں. کہ اس کی نظیر کیسز میں بھی جو مختلف نظیریں ہوتی ہیں، وہ نظیریں بھی اصل میں پچھلے کیسز اسی سے ملتے جلتے کیسز کو عدالت کے اندر پیش کر کے اس کی نظیر پیش کر دی جاتی ہے. مشابہ ہونا، ملتا جلتا ہونا، مماثل ہونا، یہ ایک ہی مفہوم ہے. تو کفر جو ہے وہ اس معنی میں استعمال کرتا ہے. یہ نظیر، مشابہ، مماثل اور ہم رتبہ، ہم پلہ کے معنی میں آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کسی نوعیت کی کوئی مشابہت رکھتا ہے. وہ اپنے مقام و مرتبہ اور اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں بالکل یکتا اور یگانہ ہے. یہ لفظ بڑے اہم ہیں اور دونوں ہی مصنفین، استاد گرامی اور مولانا امین احسن اصلاحی، استاد کے ساتھ چونکہ میں خود کام کرتا ہوں تصنیف کا، تالیف کا، تو ان کے ہاں لفظ جتنا زیادہ احتیاط سے، جتنا زیادہ اہتمام سے استعمال کیا جاتا ہے، اگر کوئی مترادف بھی لایا جاتا ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر لایا جاتا ہے. اگر کوئی کوما بھی لگایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی پورا مفہوم، پوری حکمت، پوری وضاحت ہوتی ہے. تو وہ اپنے مقام و مرتبہ ایک، اپنی صفات دو، اپنے افعال تین، اپنے اختیارات چار. یہ دیکھیے 4 چیزیں ہیں جو مختلف پہلوؤں سے انہوں نے نمایاں کی کہ یکتا اور یگانہ کن کن پہلوؤں سے ہے. تو اس میں بنیادی چیزوں کو استاد گرامی نے نمایاں کر دیا. ایک مقام و مرتبہ، یعنی جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، اس پر کوئی اس کے برابر نہیں کھڑا، اس میں وہ کوئی اس کا ہم سر نہیں. زیر بحث کیا ہے؟ مشابہ ہونا، مماثل ہونا، کفو ہونا، ہم سر ہونا. تو پہلی بات تو یہ انہوں نے واضح کی کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے پروردگار کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم سر نہیں. دوسری بات یہ ہے جو اپنے اندر بے شمار چیزوں کو لیے ہوئے ہے، وہ صفات. صفات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی رحم ایک صفت ہے، تخلیق ایک صفت ہے، یعنی انسان سے یا کسی بھی ہستی سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، جو اس کے وجود، ایک تو اس کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، جو اس سے چیزیں صادر ہوتی ہیں، ان صدور کے نتیجے میں وہ اصل میں فعل ہوتے ہیں. کوئی فعل جب مستقل صادر ہونے لگ جائے تو وہ آپ کی صفت بن جاتا ہے. یعنی اگر ایک انسان دوسروں کے ساتھ مستقل دینے کا عمل کرنا شروع کر دے، وہ اپنے ہاتھ کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کھلا رکھے، تو ایک واقعہ ہوا، 2 واقعے ہوئے، تیسرا واقعہ ہوا، اور مستقل اس کی یہ چیز اس کی وجود کے ساتھ متصل ہو جائے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سخی ہے، یہ اس کی صفت ہوگی. ہم کیا کہیں گے؟ یہ فیاض ہے، یہ اس کی صفت ہوگی. تو فیاضی، سخی، یہ اس کے ساتھ ایک طرح سے اس کے وجود کا حصہ بن گیا ہے، اس کی مستقل صفت بن گئی ہے. صفت جب کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ اسی پہلو سے استعمال ہوتی ہے. فعل ایک وقت کا ہو سکتا ہے اور صفت جو ہے وہ اس کے وجود کے ساتھ مستقل ہوتی ہے. یہ بات امید ہے واضح ہو گئی ہوگی. تو مقام و مرتبہ اور اپنی صفات، تو صفات کے لحاظ سے اس میں ایک اور پہلو بھی دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر رحیم انسان بھی ہوتے ہیں. رحیم اللہ تعالیٰ کا رسول بھی تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے وہ رحمت کے درجے پر فائز ہوئی. اور رحیم اللہ تعالیٰ بھی. تو یہ ہر رحمت جو ہے وہ اس کا اس ہستی کے لحاظ سے جب بھی ہم بیان کرتے ہیں، والدہ کی رحمت کو بیان کرتے ہیں یا اس کے رحیم ہونے کو بیان کرتے ہیں، والد کی یا اپنے دوستوں کی، ان ساری چیزوں کو جب بیان کرتے ہیں یا پیغمبر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تو یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ رحمت بھی ہے لیکن یہ اس رحمت کی ہمسری نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ تمام رحمتوں کو حاوی ہے.
وہ تمام فیاضیوں کو حاوی ہے، وہ تمام تخلیقات کو حاوی ہے۔ عام انسان بھی ایک طرح سے تخلیق کرتا ہے، وہ کوئی شعر تخلیق کرتا ہے، وہ کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی اپنی جو تخلیقی ایفرٹ ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس تخلیقی صفت میں اور اس تخلیقی صفت میں جو پروردگار کی ہے وہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صفات انسانوں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی کے پرتو میں ہوتی ہیں، اسی کے سائے میں ہوتی ہیں۔ جو صفت سب سے بڑھ کر وہ رحمت کی، تخلیق کی اور باقی جتنی بھی صفات ہیں، وہ صفات سب سے بڑھ کر جس ہستی میں موجود ہیں وہ پروردگار عالم ہے۔ وہ اپنے مقام و مرتبے، اپنی صفات اور افعال، تیسری بات کیا ہو گئی؟ افعال، یعنی جو فعل کا صادر ہونا ہے۔ صفت تو وہ چیز ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو وجود کے ساتھ متصل طور پر مستقل طور پر وابستہ ہے۔ افعال یہ ہیں کہ کسی فعل کو صادر کرنا، یعنی کوئی کام کرنا، وہ ایک وقت میں کرنا، دو وقت میں کرنا، ایک سے زیادہ وقت میں کرنا۔ تو جو بھی افعال دنیا میں ہوتے ہیں، جو کام دنیا میں ہوتے ہیں، جو قدرتیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، جو معاملہ دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی جس سطح کے اس کے افعال ہیں، ان افعال کے اندر کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح چوتھی بات جو ہے وہ اختیارات ہیں، یعنی انسان کے پاس بھی اختیارات ہیں، حکمرانوں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اختیارات جو ہیں، اور اسی طرح جو دنیا کے اندر مختلف تصرف کرنے والی قوتیں ہیں، وہ جنات ہو سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ تو وہ تمام اختیارات کا ایک تصور ہمارے ہاں موجود ہے کہ اختیار کیا ہے، لیکن جو اختیارات پروردگار عالم کے پاس ہیں وہ اختیارات سب سے بالا تر ہیں، تمام اختیارات اس کے ماتحت ہیں۔ تو اب امید ہے کہ پوری بات واضح ہو گئی ہوگی، تو جملے کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ اور اپنی صفات، اپنے افعال اور اختیارات میں بالکل یکتا اور یگانہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ان تمام معاملات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ایمان و عقیدہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایمان و عقیدہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سورہ اتمام حجت کے درجے تک اس مسئلے کو واضح کر دیتی ہے، چنانچہ غیر معمولی اہمیت کی حامل استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اسی بنا پر سورہ کی تفسیر کے آخر میں اس کے مباحث کا خلاصہ کر وہ لکھتے ہیں۔ اب استاذ امام امین احسن اصلاحی مانوی صاحب کے استاذ کا یہ کوٹ ہے، اس کو آپ پڑھیے گا تو آپ پوری بات جو اب تک اوپر بیان ہوئی ہے اس کا ایک خلاصہ، اس کی ایک تصویر آپ کو سامنے آ جائے گی جو زیادہ تفہیم کے قابل ہوگی آپ کے لیے۔ اس سورہ میں جو مثبت و منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی، منفی صفات وہ ہوتی ہیں، مثبت صفات وہ ہوتی ہیں جو اقدام کرنے کے حوالے سے، منفی ہوتی ہیں جس کو ہم سلبی بھی کہتے ہیں، نیگیٹو، یعنی وہ جس میں نفی پائی جاتی ہے۔ جیسے لم یلد ولم یولد کیا ہے؟ یہ منفی صفات ہیں۔ ولم یکن کیا ہے؟ یہ منفی صفات ہے، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کو ہم منفی صفات کہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ احد کو کہیں گے مثبت صفت، اللہ الصمد کو کہیں گے مثبت صفت۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورہ میں جو مثبت اور منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی ہیں، منفی صفات کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کیونکہ نیگیٹو کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ مثبت اور منفی یعنی جس میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں، اور نیگیٹو اس پہلو سے نہیں کہ وہ نیگیٹو ہیں، بلکہ اس پہلو سے کہ وہ جس میں نفی کی گئی ہے کچھ چیزوں۔ جو مثبت اور منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں آراستہ کیجیے، یعنی اس کی پوری ایک پکچر بنائیے، اس کو سامنے رکھیے۔ تو بالاجمال کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی پریسائزلی وہ تصور کیا ہوگا؟ بالاجمال وہ تصور یہ ہوگا کہ وہ ازلی و ابدی ہے۔ اب وہ اس تصور کو بیان کر رہے ہیں
اس تصور کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا اور بہت غور سے سننا. یہ پورا پس منظر پڑھنے کے بعد یہ خلاصہ آپ کے ذہن نشین ہو جانا چاہیے. وہ تصور کیا ہے؟ یعنی وہ تصور جو اس سورہ کو پڑھنے سے سامنے آتا ہے، جس پر مجھے کھڑے ہونا چاہیے، جس پر آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہے کہ وہ ازلی اور ابدی، یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا اور اس کے بعد کوئی نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. درمیان میں ہے جو کچھ بھی مخلوقات، تو ازلی ہے اور ابدی ہے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، یہ اسی کی وضاحت کرتی. اور جب کچھ نہیں ہوگا تب وہ ہوگا. وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں کامل ہے بالکل، یعنی اس میں کوئی ادھورا پن، کوئی کمی نہیں، اور بالکل بے نیاز ہے. یعنی اس میں وہ ایسا یکتا ہے، ایسا کامل ہے کہ اس کو کسی کی احتیاج نہیں. احتیاج کہاں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر جو کامل نہ ہو، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ عمارت ابھی کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کی احتیاج ہے. یعنی مثال کے طور پر اس کے اندر پینٹ ہونے والا ہے، وہ اس کی کمی ہے. یا یہ انسان کامل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بحیثیت انسان اس میں فلاں چیزوں کی کمی ہے. کوئی باڈی کا نقص ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت کا نقص ہو سکتا ہے، کوئی فہم کا نقص ہو سکتا ہے. یہ انسان کامل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ استاد کامل نہیں ہے، یہ پیر کامل نہیں ہے، یہ فلاں کامل نہیں ہے. تو جب کامل کا لفظ بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کے اعتبار سے پوری کی پوری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو بے نیاز اس وقت ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہستی اس وقت بے نیاز ہوتی ہے کہ جب وہ، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کسی چیز کی احتیاج نہیں رہتی اپنی تکمیل کے لیے، جب وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو. تو وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسان کامل کہتے ہیں کیونکہ پوری انسانی تاریخ میں انسان جو ہمیں معلوم ہے، انسان ہمیں معلوم ہے، ان انسانوں کے اندر جو شخصی خصائص، جو انسان کی اعلیٰ ظرفی کی جو مثالیں ہیں، انسان کی اعلیٰ اقدار کے حوالے سے انسانیت کی جو چیزیں کسی ایک انسان میں مجسم ہو سکتی ہیں، تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ کی شخصیت میں مجسم ہے. اسی لیے ان کو ہم انسان کامل کہتے ہیں. تو وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ سب کے لیے سہارا اور سب کے لیے پناہ ہے. یعنی سب اس کے سہارا اس سے طلب کرتے ہیں اور وہ کسی سے سہارا طلب نہیں کرتا. اور سب کے لیے پناہ ہے. ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہوتی ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، بلکہ سب کا خالق. یعنی باپوں کا بھی خالق وہ ہے، باپوں کے باپوں کا بھی خالق وہ ہے. جہاں سے نسل ابتدا ہوئی ہے اس کو بھی تخلیق کرنے والا وہ ہے. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، بلکہ سب کا خالق اور سب کا پروردگار ہے. کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے، یعنی اس کے وجود سے، اس کی ذات سے یا اس کی روح سے یا اس کے جوہر سے کوئی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی متعلق نہیں ہے. یہ بے شمار چیزوں کی جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، تصوف کی بعض چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، فلسفے کی بعض چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. اسی طرح باقی جو عقائد و نظریات ہیں ان کی بعض چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ کسی پہلو سے کسی انسان کا، کسی مخلوق کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی چیز اس کی یا ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق و مربوب ہے. مربوب کہتے ہیں مخلوق، تخلیق کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مربوب اصل میں رب کہتے ہیں، اسی سے بنا ہوا ہے. رب کہتے ہیں پروردگار، پالنے والا. اور مربوب کہیں گے، یہ اسی کا اس میں مفعول ہے. یعنی مربوب جس کو پالا جائے، یعنی جس کو پالا جائے. ظاہر ہے کہ مخلوق جس کو تخلیق کیا جائے، مربوب جس کا کوئی رب ہو، جس کی پروردگاری کی جائے. بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور ہر چیز اس کی مربوب ہے.
यानी उसकी परवरदिगारी के बलबूते पर जीती है, और कोई उसका हमसर या उसकी बराबरी का नहीं है, बल्कि सब उसके बंदे, गुलाम और महकूम हैं। बंदे गुलामी के मफहूम में आता है, बंदगी करने के मफहूम में आता है, गुलाम है, महकूम है, यानी मातहत है। इस खुलासे को एक दफ़ा मुकम्मल में दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि इसका तासुर पूरी तरह आपके जहनों पर मौजूद रहे, और इसी के साथ हम इस सूरा को ख़त्म करेंगे। इस सूरा में जो मुस्बत और मनफी सिफात अल्लाह ताला की मज़कूर हुई हैं, उन सब को सामने रख कर अल्लाह ताला का तसव्वुर जहन में आरास्ता कीजिए, तो बिल इजमाल वो तसव्वुर ये होगा कि वो अज़ली व अबदी है। जब कुछ नहीं था तो वो था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। वो अपनी ज़ात में कामिल और बिल्कुल बेनियाज है। वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। वो सबके लिए सहारा और सबके लिए पनाह है। हर चीज उसके हुक्म से वजूद में आती है और उसी के हुक्म से फना होती है। ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, बल्कि सबका खालिक और सबका परवरदिगार है। कोई चीज उसकी जात या उसके जौहर से नहीं है, बल्कि हर चीज उसकी मखलूक व मरबूब है, और हर कोई उसका हमसर या उसकी बराबरी का नहीं है, बल्कि सब उसके बंदे, गुलाम और महकूम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।